یہ کہانی ایک خوبصورت شہر کی ہے جہاں ایک لڑکا فہد اور ایک لڑکی سمیرہ کی ملاقات ہوئی۔ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے اور اکثر ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ فہد سمیرہ کو بہت پسند کرتا تھا اور دل سے چاہتا تھا کہ سمیرہ اس سے محبت کرے، لیکن سمیرہ کا دل کسی اور کی طرف مائل تھا۔ فہد اور سمیرہ کی دوستی دن بدن گہری ہوتی گئی۔ فہد سمیرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے وہ کبھی کبھار سمیرہ کے ساتھ خاص باتیں کرتا۔ سمیرہ ہمیشہ اس کی باتوں کا جواب دیتی، لیکن وہ اس کی محبت کا جواب محبت میں نہیں دیتی تھی۔ فہد کو یہ سب سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ بس یہ سوچتا کہ شاید سمیرہ تھوڑی دیر میں اس کی محبت کو سمجھ پائے۔ ایک دن فہد نے حوصلہ کر کے سمیرہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ سمیرہ، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہو گی؟ سمیرہ نے تھوڑی دیر تک خاموشی اختیار کی اور پھر نرمی سے کہا، فہد، تم بہت اچھے ہو، لیکن میری دل کی دھڑکن کسی اور کے لیے ہے۔ میں تمہیں صرف اچھا دوست سمجھتی ہوں۔ فہد کو اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سمیرہ اس کی محبت کو رد کر دے گی، مگر اس کے دل میں ابھی بھی امید تھی کہ شاید وقت کے ساتھ سمیرہ اس کی محبت کو محسوس کرے گی۔ لیکن یہ حقیقت تھی کہ سمیرہ کا دل کسی اور کے لیے دھڑک رہا تھا۔ سمیرہ کا دل ایک دوسرے لڑکے احمد کی طرف تھا۔ احمد وہ لڑکا تھا جسے سمیرہ نے کئی بار نظر انداز کیا تھا کیونکہ وہ فہد کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا تھا۔ احمد کے ساتھ سمیرہ کی ملاقات ایک دن اتفاقی طور پر ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے بعد سمیرہ کی نظریں احمد کی طرف مائل ہو گئیں۔ فہد، جو سمیرہ سے محبت کرتا تھا، یہ بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی محبت کیوں ناکام ہوئی۔ وہ بہت دنوں تک پریشان رہا، لیکن آخر کار اس نے دل تھام کر خود کو سمیرہ سے دور کر لیا۔ وہ جان چکا تھا کہ سمیرہ کا دل کسی اور کے ساتھ ہے اور وہ اس کے جذبات کو کبھی نہیں سمجھ پائے گی۔ ایک دن فہد نے سمیرہ سے آخری ملاقات کی اور کہا، سمیرہ، تمہاری محبت میں جو تکلیف تھی اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ اب میں تمہیں بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کو جس طرح چاہو گزارو۔ میں ہمیشہ تمہاری خوشی کی دعا کروں گا۔ سمیرہ نے سر جھکایا اور خاموش رہی۔ اسے احساس ہوا کہ فہد کے دل میں ابھی بھی اس کے لیے محبت تھی، لیکن فہد نے اپنی عزت نفس کے لیے سمیرہ سے دوری اختیار کر لی تھی۔ کچھ مہینے گزرے اور سمیرہ نے احمد کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا سمیرہ کو احساس ہوا کہ احمد کی محبت میں وہ حقیقت اور سچائی نہیں ہے جو فہد کی محبت میں تھی۔ احمد کی محبت صرف وقتی تھی اور اس کے دل میں کبھی سمیرہ کے لیے وہ گہرائی نہیں تھی جو فہد نے اس کے لیے رکھی تھی۔ سمیرہ نے فہد کو یاد کیا اور سوچا کہ اگر اس نے فہد کی محبت کی قدر کی ہوتی تو شاید آج وہ اس کے ساتھ ہوتا۔ سمیرہ نے فہد کو ایک خط لکھا جس میں اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ فہد، میں تمہاری محبت کو نظر انداز کیا اور تمہاری دل آزاری کی۔ اب مجھے احساس ہو چکا ہے کہ محبت کا حقیقت میں کیا مطلب ہوتا ہے۔ میں نے احمد کو پسند کیا تھا، لیکن اس کی محبت میں وہ سچائی نہیں تھی جو تمہارے دل میں تھی۔ فہد نے سمیرہ کا خط پڑھا اور ایک گہری سانس لی۔ اس نے سمیرہ کو جواب دیا، سمیرہ، میں نے تمہاری محبت کا انتظار کیا، لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ محبت کو کبھی زبردستی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم دونوں کی زندگیوں کے راستے مختلف ہیں اور یہ بہتر ہے کہ ہم اپنے راستوں پر آگے بڑھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو، چاہے وہ احمد کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ۔ سمیرہ نے اپنے کیے کی غلطی کا دل سے اعتراف کیا اور فہد سے سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی دعا کی۔ اس کہانی سے دونوں نے سیکھا کہ محبت میں سچائی، وفاداری اور سمجھوتا ہونا چاہیے، اور جو چیز آپ کے لیے نہیں ہے اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت میں بے وفائی اور فریب انسان کو نہ صرف دکھ پہنچاتے ہیں بلکہ زندگی کے راستے کو بھی پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ سچی محبت میں وفاداری اور احترام کا ہونا ضروری ہے، اور ہمیں اپنی عزت نفس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سمیرا نے اپنی غلطی کو سمجھا اور فہد نے اپنی دکھ سے سیکھا کہ محبت کو کبھی زبردستی نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں نے اپنی زندگیوں میں سکون حاصل کیا، اور یہ کہانی ایک سبق بن گئی کہ جو چیز آپ کو قدر نہ دے اس کے پیچھے دوڑنا بیکار ہے۔